السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ انتہائی قابل احترام سامعین، ایک سوال ہماری بہنوں کی طرف سے بار بار بھیجا گیا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا ہے کہ اس پر چند چیزیں عرض کر دی جائیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا ہے یا اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اس نے وضو کیا ہے، لیکن وضو کے بعد اس کا بچہ جو چھوٹا ہے اس نے پیشاب وغیرہ کر دیا، اب وہ بچے کو دھوتی ہے، اس کی صفائی کرتی ہے یا پیمپر تبدیل کرتی ہے یا اس کے بدن پر پانی بہاتی ہے اور اس کو صاف کرتی ہے، تو ایسی شکل میں اس کا وضو قائم رہتا ہے؟ کیا اسی وضو سے وہ نماز پڑھ سکتی ہے یا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اسے دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا؟ اگر وضو قائم ہے تو اسی وضو سے نماز پڑھی جائے۔ خاص طور پر یہ سردیوں کے موسم میں بار بار وضو کرنا مشکل ہے، تو اس کے بارے میں کیونکہ بار بار پوچھا گیا ہے تو چند چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے 4-5 پوائنٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے، پہلا نقطہ یہ ہے، پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی عورت وضو کر لیتی ہے، بعد میں اس کا بچہ پیشاب وغیرہ کر دیتا ہے، وہ صرف پیمپر تبدیل کرتی ہے، یعنی پرانا پیمپر اتار دیتی ہے، نیا لگا دیتی ہے اور اس کے پیشاب یا گندگی وغیرہ کو بالکل اس کا ہاتھ ٹچ نہیں کرتا ہے، تو اس کا وضو بالکل صحیح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج واقع نہیں ہوا، وہ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتی ہے۔ دوسری شکل یہ ہے، دوسرا پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت وضو کر لیتی ہے، بچہ پیشاب پخانہ وغیرہ کرتا ہے، وہ اس کو دھوتی ہے پانی سے، لیکن نہ ہی تو خود وہ گندگی کو ہاتھ لگاتی ہے، نہ ہی اس کی شرمگاہ وغیرہ پہ ہاتھ لگنے دیتی ہے، صرف پانی ڈال کر وہ اس کو صاف کر دیتی ہے۔ مثلا اگر اس نے پیشاب وغیرہ کیا ہے تو صرف پانی ڈالنے سے وہ صاف کر دیتی ہے، تو اس طرح بھی اس کا وضو بالکل قائم ہے، کسی قسم کا کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ بچہ جب پیشاب پخانہ وغیرہ کرتا ہے تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے صاف کرتی ہے، اسے اپنے ہاتھ سے صاف کرتی ہے، اس کی صفائی کرتی ہے، شرمگاہ کے اوپر اس کا آگے پیچھے ہاتھ بھی لگتا ہے، اس گندگی کو بھی ہاتھ لگتا ہے، اب اس کا وضو قائم ہے یا نہیں ہے؟ تو اس معاملے میں علماء کے درمیان 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اگر اس عورت کا ہاتھ بچے کی شرمگاہ پہ لگا ہے، یا جو بچی ہے یا بچہ ہے جو بھی ہے شرمگاہ کے اوپر ہاتھ لگا ہے، تو اس کا وضو ختم ہو جائے گا۔ ان لوگوں کی دلیل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من مس ذکرہ فلیتوضأ، جو اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ وضو کرے، یعنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے یا لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے ان علماء کا یہ فتویٰ ہے اور فیصلہ ہے کہ اس عورت کو وضو کرنا ہوگا، اور بہت سے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی دلیل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ سے پوچھا گیا تھا کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو آپ نے فرمایا تھا کہ انما یا بضعۃ من، یا اس طرح کے لفظ ہیں کہ یہ تیرے جسم کا ٹکڑا ہے، اگر ہاتھ لگ گیا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ اب ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ اس طرح وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لہٰذا اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دھوتی ہے، صاف کرتی ہے، تو اس کا وضو بالکل قائم ہے۔ اگر ہم دیکھیں دونوں روایات کو جمع کریں تو ہمارے سامنے جو نتیجہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوسری حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو دونوں میں جمع کیا ہے؟ یعنی بظاہراً احادیث اس طرح بعض دفعہ ایک دوسرے کے اگینسٹ اور خلاف اپوزٹ محسوس ہوتی ہیں، لیکن
حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ ان دونوں روایات کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو رزلٹ یہ سامنے آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو جان بوجھ کر ہاتھ لگاتا ہے، شہوت سے لگاتا ہے، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر بائی دا وے ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس سے انشاءاللہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بعض نے اس طرح جمع کی ہے کہ اگر کپڑوں کے اوپر سے لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور کپڑوں کے بغیر ہاتھ لگے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب ان دونوں حدیث کے تناظر میں اس مسئلے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بچے کو جب ماں دھوتی ہے تو اس میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہوتا، چھوٹا سا بچہ ہے تو اس لیے اس کا وضو جو ہے وہ قائم رہے گا، یہی بات صحیح لگتی ہے۔ ہاں، جو اس کا ہاتھ گندگی وغیرہ کو لگا ہے تو وہ اپنے ہاتھ کو اچھی طرح دھو لے، انشاءاللہ اس کا وضو قائم ہے، کیونکہ جب انسان وضو کر لیتا ہے اور اگر اچانک اس کا ہاتھ کہیں گندگی وغیرہ پہ لگ جاتا ہے، نجس چیز کو لگ جاتا ہے، تو اس کا وضو قائم ہے، کیونکہ نجس چیز کو ہاتھ لگ جانا یہ نواقض وضو کے اندر شامل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور شکل جو بنتی ہے کہ کوئی عورت اپنے بچے کو دھوتی ہے، وہ اس کی شرمگاہ کو تو ہاتھ نہیں لگاتی، لیکن اس کے جو گندگی وغیرہ اس کو کہیں اس کا ہاتھ لگ جاتا ہے، ٹچ ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی صحیح بات یہی ہے کہ وہ ہاتھ دھو لے، اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض شکلیں تو وہ ہیں کہ ان میں وضو بالکل قائم ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں، جیسے پیمپر تبدیل کرنا ہے، یا صرف پانی ڈال کر بچے کو دھونا ہے، یا ہاتھوں پر دستانے گلوز وغیرہ چڑھا کر دھو لینا ہے، ایسی شکل میں وضو بالکل قائم ہے۔ ہاں، ایک شکل جس میں بچے کو بغیر کسی رکاوٹ کے اس کی گندگی پہ ہاتھ لگا کے دھونا، صاف کرنا، شرمگاہ کے اوپر ہاتھ لگا کے دھونا، صاف کرنا، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے اور بہت سارے علماء کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور جن علماء کی رائے یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا ان کی تعداد زیادہ ہے۔ تو اس ساری بات کو سامنے رکھ کر خلاصہ یہی ہے کہ اس شکل میں بھی، یہ جو آخری شکل ہے جو میں نے ابھی عرض کی، اس میں بھی صحیح بات یہی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر اس شکل میں کوئی ہماری بہن عورت دوبارہ وضو کر لیتی ہے تو وہ افضل اور بہتر ہے۔ تو بہرحال صرف پیمپر تبدیل کرنے سے، یا پانی ڈال کر دھونے سے، صرف پانی ڈال کر دھونے سے، یا گلوز وغیرہ چڑھا کر دھونے سے تو وضو بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ یہ جو ایک شکل ہے اس میں بہرحال اختلاف ہے، اور صحیح بات یہی لگتی ہے کہ اس میں بھی انشاءاللہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔